اور عرض ہے، ایک صاحب چل پڑے ہیں، کہاں سے چلے ہیں یار، وہاں سے چل پڑے ہیں کیرلا سے، ان کا نام میں نے لکھا ہے ابھی، عبد الصمد، یہ بھی شہاب چتر کی طرح پیدل چل پڑے۔ خدا کا واسطہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ پیدل حج کو مذاق نہ بنائیں۔ اگر آپ کو پیدل حج پہ جانا ہے تو پہلے حج کا ویزا لیجئے پیدل، پھر جتنے ملک راستے میں آتے ہیں ان کا ویزا لیجئے، پھر اس کے بعد جب گھر سے چلیے تو چپ ہو کے چلیے۔ اب تک جتنے لوگ پیدل حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، اب تک جس دن وہ حرم کی حدود میں پہنچے تب دنیا کو انہوں نے بتایا کہ ہم آ گئے ہیں۔ یہ تاریخ ہے پچھلے 1400 سال کی، وہ بھی وہاں کی حکومت نے بتایا۔ اب کیونکہ کچھ لوگوں نے، اب یہ ایک نیا بندہ چلا تو اس کے ساتھ بھی یوٹیوبر چل پڑے، تو پیدل حج یوٹیوب کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ شہاب بھائی کا ویزا بھی پینڈنگ ہے، پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک، باقی ملکوں میں نہیں کوئی جواب دیا۔ ویزا کب ملے کب نہیں ملے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ان کے ساتھ بھی جو یوٹیوبر ہیں ان کو بھی خدا کا واسطہ ہے کوئی خبر دینے کی بالکل بند کر دیجیے۔ جس دن ویزا ملے گا بتا دیجیے گا کہ چلنے لگے۔ روز تماش بھی نہیں ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے شروع کر دیا۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک یوٹیوبر نے دوسرے پہ الزام لگائے کہ جی ایک آ گیا۔ تو حج بیت اللہ کے سفر کو مذاق نہ بنائیں، جب ان کو ویزا ملے گا چل پڑیں گے۔ تب تک کے لیے میری گزارش ہے تمام یوٹیوبر سے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے بھی، کہ ایسی کوئی خبر نشر نہ کریں، لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ اسلام کی بقا اور تحفظ کا جو معاملہ ہے اس کو یوٹیوب کے حوالے نہ کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں کیا بولا، ہم لوگ پورا عمر میں عبادت کرتے، وہ عبادت اللہ قبول نہیں، کیا فائدہ ہے؟ اور چھوٹا عبادت ہے بڑا عبادت ہے آپ لوگ کرنے کا ٹائم، بعد میں آپ دعا کرو۔ کیا دعا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا، اللہ قبول کرنے کے لیے دعا کرو۔ چھوٹا عبادت اور بڑا عبادت، پورا عبادت کا بعد کیا کرے گا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وہ دعا ضرور آپ لوگ کرو انشاءاللہ۔ 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت فرض نماز کا بعد آپ لوگ آیت الکرسی پڑھو۔ پورا عبادت کا بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالی قبول کرنے کے لیے دعا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا چور بدترین چور ہے۔ اچھا، جو بندہ بے نمازی ہو وہ وفاداری نہیں کر سکتا، جو بندہ اللہ سے وفا نہیں کر رہا وہ دنیا والوں سے کیا وفا کرے گا؟ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں چوری سے روکتا ہے، نماز ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرتی ہے، نماز ہمیں زبان کو چگلی سے روکتی ہے، نماز ہمارے دل کے اندر غیبتوں کو روکتی ہے، نماز ہمیں کاروبار میں رزق حلال کی تربیت دیتی ہے، نماز ہمیں ماں باپ کی اطاعت سمجھاتی ہے۔ اب جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں بھائی، تو پھر جیسے مرضی وضو کر لے۔ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ بدترین حالات میں بھی جینے کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ اور جو مسجدوں میں آ کے ڈھونگ کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے باوجود غیبتیں کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے باوجود لوگوں کے اعمال خود چیک کر کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں، جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جج لگ گئے ہیں، ان کی نماز منہ کے اوپر ماری جائے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو۔ مطلب نماز بھی پڑھ رہے ہو، ٹھگی بھی کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فویل للمصلین، اللہ نے قرآن میں نے کہا تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو نماز کو جب تک اس کے معیار تک ہم لے کے نہیں آئیں گے، نماز میں لذت آنی ہی نہیں ہے، اور بے لذت کام کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ اور نمازی بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟
بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو جا کے مارنے لگے، بہادر وہ جو صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ ایک بندے کا چھوٹا سا قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بندہ دل کا بہادر ہو اس کے خیالات کیسے ہوتے ہیں۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، ہلاکو خاں کی لاکھوں فوج لڑنے کے لیے آ گئی اس سے، تو جب وہ میدان تیار ہو گیا پہاڑی پہ کھڑا تھا، سامنے 1.5-2 لاکھ فوجی، کتنے جی 1.5-2 لاکھ فوجی مارنے کے لیے آئے جلال الدین کو، اس کے ساتھ تھوڑے سے 4-5 ہزار۔ اس کے جو 2 جرنیل تھے وہ یہ سوچ رہے بھی اس پہاڑی سے بھاگنے کا راستہ کدھر کو ہوگا، جانا کدھر کو ہے۔ جلال الدین کھڑا فوج کو دیکھ رہا ہے، چوٹی پہ کھڑا ہے پہاڑ کی۔ وزیر گیا ان کے پاس، جناب کیا حکم ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو ساتھ میں ہیں۔ تو جو ولی ہوتے ہیں نا، جو نمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بدترین حالات میں بھی اچھا سوچتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، تاریخی جملہ ہے یہ، اس بندے کے لیے، اس بندے نے لڑتے ہوئے ہلاکو خاں کی تلوار توڑ دی تھی اور دریائے سندھ میں کئی ہزار فٹ کی پہاڑی سے گھوڑے سمیت کودا تھا، اس کے باوجود زندہ نکل کے دوسری طرف چل پڑا۔ ہلاکو خاں نے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کرتا۔ کیا کہا جلال الدین نے؟ جب وزیر نے پوچھا جناب کیا کرنا ہے، اتنے لاکھ لوگوں نے گھیر لیا ہمیں، فرمایا میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں، یہ اتنے لوگ ہم سے لڑیں گے تو ہم اتنا بڑا قبرستان کیسے بنائیں گے؟ ڈرا نہیں، میں یہی سوچ رہا ہوں کہتے اتنی دیر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دشمنوں میں سے بھی نکال دیا بالکل صاف، اور دشمن نے خود مانا کہ ایسا جوان، ایسا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ جو